یہ پیغام محمد ابن عبداللہ کی طرف سے عیسائیت قبول کرنے والوں کے لیے ہے، اور اگر کسی نے وہاں سے کوئی چیز لی تو وہ خدا کا عہد توڑنے اور اس کے نبی کی نافرمانی کا مرتکب ہوگا۔ مولانا صاحب، آپ کیوں یہ سنی و وہابی کے جھمیلوں میں پڑے ہوئے ہیں؟ اسلامی جمہوریہ پاکستان کے شہری اپنے ہی ملک کے باسیوں سے اپنی جان بچانے کی خاطر کھیتوں میں چھپ کر رات گزارتے رہے۔ آپ سب پر سلامتی ہو۔ جبار واصف کا لکھا ہوا ہے، پھولوں کا انبار لگایا جا سکتا ہے، ہر مقتل کو باغ بنایا جا سکتا ہے، رنگ، زباں اور نسل کے سارے فرق بھلا کر آخری خطبہ دھیان میں لایا جا سکتا ہے، ختم کیے جا سکتے ہیں آپس کے جھگڑے، مل جل کر یہ شہر بچایا جا سکتا ہے، آگ لگائی جا سکتی ہے تلخ زباں کو، لہجوں میں کچھ شہد ملایا جا سکتا ہے، درویشوں کو زخم دکھائے جا سکتے ہیں، ولیوں کو بھی حال سنایا جا سکتا ہے، دل میں گر توحید کی مشعل روشن ہو تو مندر میں بھی دیپ جلایا جا سکتا ہے، فرقہ بندی والی مسجد چھوڑ کے واصف صرف خدا کے گھر میں جایا جا سکتا ہے۔ ناظرین، میں ہوں یاسر رشید اور آپ میرا ویلاگ دیکھ رہے ہیں۔ یہ پیغام محمد ابن عبداللہ کی طرف سے عیسائیت قبول کرنے والوں کے لیے ہے، خواہ وہ دور ہوں یا نزدیک۔ یہ ایک عہد ہے کہ ہم ان کے ساتھ ہیں۔ بے شک میں، میرے خدمتگار، میرے پیروکار ان کا تحفظ کریں گے، کیونکہ عیسائی بھی میرے شہری ہیں، اور خدا کی قسم میں اس بات سے پرہیز کروں گا جو انہیں ناخوش کرے ان پر کوئی جبر نہیں ہوگا، نہ ان کے منصفوں کو ان کے عہدوں سے ہٹایا جائے گا، اور نہ ہی ان کے راہبوں کو ان کی خانقاہوں سے۔ ان کی عبادت گاہوں کو کوئی تباہ نہیں کرے گا، نقصان نہیں پہنچائے گا، اور نہ وہاں سے کوئی شے اپنی عبادت گاہوں میں لے جائی جائے گی، اور اگر کسی نے وہاں سے کوئی چیز لی تو وہ خدا کا عہد توڑنے اور اس کے نبی کی نافرمانی کا مرتکب ہوگا۔ بے شک وہ میرے اتحادی ہیں، اور انہیں ان تمام کے خلاف امان ہے جن سے وہ نفرت کرتے ہیں۔ کوئی بھی انہیں سفر پر یا جنگ پر مجبور نہیں کرے گا، بلکہ مسلمان ان کے لیے جنگ کریں گے۔ اگر کوئی عیسائی عورت کسی مسلمان سے شادی کرے تو ایسا ہرگز اس کی مرضی کے بغیر نہیں ہوگا، اور اس عورت کو عبادت کے لیے گرجا گھر جانے سے نہیں روکا جائے گا۔ ان کے گرجا گھروں کا احترام کیا جائے گا، انہیں گرجا گھروں کی مرمت یا اپنے معاہدوں کے احترام سے نہیں روکا جائے گا۔ اسلامی جمہوریہ پاکستان کے شہری اپنے ہی ملک کے باسیوں سے اپنی جان بچانے کی خاطر کھیتوں میں چھپ کر رات گزارتے رہے، اور نبی کا فرمان آپ نے پڑھ لیا۔ وہ جملہ سنیے کہ خاتون کہتی ہے کہ ہم بس بھاگے، دوپٹہ اور جوتے بھی نہیں لیے، کسی شے کی فکر نہ کی۔ کیا کرب مسلط ہوا ہوگا۔ جو غیر مسلم اسلامی حکومت میں رہتے ہیں ان کے متعلق اسلامی نقطہ نظر یہ ہے کہ وہ اللہ اور رسول کی پناہ میں ہے، اس لیے ان کو ذمی کہا جاتا ہے۔ اسلامی قانون یہ ہے کہ جو غیر مسلم ذمی کی مسلمانوں کی ذمہ داری میں ہے، ان پر کوئی ظلم ہو تو اس کی مدافعت مسلمانوں پر ایسے ہی لازم ہے جیسی خود مسلمانوں پر ظلم ہو تو اس کا دفاع کرنا ضروری ہے۔ جڑاوالا میں بدھ کے روز مسیحی آبادی پر حملوں اور جلاؤ گھراؤ کے واقعات کے تناظر میں سرکاری اور نجی املاک کو نقصان پہنچانے اور کار سرکار میں مداخلت جیسی دفعات کے تحت 5 مقدمات درج کر کے 128 ملزمان کو گرفتار کیا گیا۔ مجھے دینی علماء سے ہمیشہ اس بات کا گلہ رہتا ہے کہ وہ اپنے خطبات میں ایسے معاشرتی اور مذہبی رنگوں کو اجاگر کرنے کی بجائے صرف اللہ سے ڈراتے اور جنت کے نظارے کرواتے دکھائی دیتے ہیں۔ مولانا صاحب، وقت کی ضرورت ہے کہ آپ اس بحث میں نہ پڑیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نور ہیں کہ بشر، بلکہ ضرورت اس امر کی ہے کہ ان کی تعلیمات کو بتایا جائے، غیر مسلموں کے ساتھ ان کا کیا سلوک تھا یہ بتایا جائے۔ مولانا صاحب، آپ کیوں یہ سنی و وہابی کے جھمیلوں میں پڑے ہوئے ہیں؟ بلکہ آپ کو تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث پر عمل اور سنت پر عمل پیرا ہونے کا درس دینا چاہیے۔ مولانا صاحب، آپ کیوں اس بحث میں پڑے رہتے ہیں کہ اصحاب کہف کی تعداد 6 تھی اور 7واں ان کا کتا تھا، یا ان کی تعداد 7 تھی اور 8واں ان کا کتا تھا؟ آپ کیوں مسلم امہ کو اقلیتوں کے ساتھ اچھے سلوک اور رواداری کا درس نہیں دیتے؟ وہ کیوں اس بات کو نہیں سمجھتے کہ اسلام نہ تو تلوار کے زور پر آیا ہے اور نہ ہی ڈنڈے اور آتش زدگی سے کسی کو اسلام سے مانوس کیا جا سکتا ہے؟ جیسے آپ کے لیے آپ کا عقیدہ
جیسے آپ کے لیے آپ کی عبادات اور جیسے آپ کے لیے آپ کی مجالس عزت و تکریم کے قابل ہیں، ایسے ہی اقلیتوں کی بھی اپنی عبادات اور مقامات اتنے ہی عزیز ہیں۔ علماء سے گزارش ہے کہ ایسے مسائل عالمی سطح کے ساتھ ساتھ دینی مجالس میں بھی کھل کر بیان ہونے چاہیے کہ اسلام صرف مسلمانوں کے لیے امن بن کر نہیں آیا بلکہ پوری دنیا میں امن کے نفاذ کا درس دیتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صرف مسلمانوں کے لیے رحمت للعالمین بنا کر نہیں بھیجے گئے۔ طوطیان خوشنوا کہتی تھی نعت مصطفیٰ بالغ العلا بکمالہ، کمریاں بھی شوق میں ڈالے ہوئے سر طاق میں کہتی تھی اپنے ذوق میں کشفت دجا بجمالہ، بلبلیں بھی کو بکو لے لے کے ہر ایک گل کی بو کرتی تھی چرچا چار سو حسنت جمیع خصالہ، چڑیوں کے سن کے چہچہے انسان بھلا کیوں چپ رہے، لازم ہے اس پہ یہ کہے صلو علیہ وآلہ۔ وہ ذات وہ تھی جو پوری دنیا کے لیے رحمت للعالمین تھی۔ ایک شخص کی کم عقلی یا اشتعال انگیزی کی سزا پوری کمیونٹی کے جذبات کو مجروح کر کے نہیں دی جا سکتی۔ یہاں اگر دین مصطفی پر چلنے کی باتیں کوئی کرتا ہے تو اسے غیر ملکی ایجنٹ قرار دینے کی گردان لگا دی جاتی ہے۔ اگر کوئی رحمت للعالمین اتھارٹی بنا کر کالی کملی والے کا درس دنیا تک پہنچانے کی بات کرتا ہے تو اسے اسلامی ٹچ والا بہروپیہ ثابت کرنے کی تگودو ہونے لگتی ہے۔ یہاں دلوں کے عقیدے وہ شخص کم جانتا ہے کہ جس کے دل میں عقیدہ ہے، لیکن ہمارے ملاؤں کو وہ عقیدے زیادہ معلوم ہوتے ہیں، اور اسی کم فہمی کی بنیاد پر ہم محبتوں کا درس دینے کی بجائے نفرتوں کے بیج بو رہے ہوتے ہیں۔ چند افراد کی سزا پورے معاشرے کو دینا عقل مندی نہیں بلکہ فرانیت ہوتی ہے، جہاں صرف اپنے مخالف کی پیدائش کے ڈر سے پوری ریاست کے بچوں کو مار دیا جاتا تھا۔ وہ فرمان سنیے جو اس ملک کے خالق کا ہے کہ آپ آزاد ہیں، آپ آزاد ہیں اپنے مندروں میں جانے کے لیے، آپ آزاد ہیں اپنی مسجدوں میں جانے کے لیے، اور ریاست پاکستان میں اپنی کسی بھی عبادت گاہ میں جانے کے لیے آپ کا تعلق کسی بھی مذہب، ذات یا نسل سے ہو، ریاست کا اس سے کوئی لینا دینا نہیں۔ لیکن اب یہ کیا واقعہ جیل میں بیٹھے ہوئے کے سر ڈال دیا جائے گا؟ اب یہ کیا واقعہ سانحہ 9 مئی سے زیادہ سنگین دکھائی نہیں دیتا کہ مملکت خداداد پاکستان کا تشخص بین الاقوامی سطح پر کیا جا رہا ہے؟ سوچئے کہ ہماری بنیاد کہاں غلط ہے، ہم کیوں غلط ہیں؟ سوچئے اور سوچتے رہیے۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ نے کے بعد۔ یہ پیغام محمد ابن عبداللہ کی طرف سے عیسائیت قبول کرنے والوں کے لیے ہے، اور اگر کسی نے وہاں سے کوئی چیز لی تو وہ خدا کا عہد توڑنے اور اس کے نبی کی نافرمانی کا مرتکب ہوگا۔ مولانا صاحب، آپ کیوں یہ سنی وہ وہابی کے جھمیلوں میں پڑے ہوئے ہیں؟ اسلامی جمہوریہ پاکستان کے شہری اپنے ہی ملک کے باسیوں سے اپنی جان بچانے کی خاطر کھیتوں میں چھپ کر رات گزارتے رہے۔